نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص سورۃ البقرہ کی پہلی 4 آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور اسی صورت کی آخری 3 آیات لله ما في السماوات وما في الأرض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ رات کے وقت پڑھ لے تو اس رات شیطان اس کے گھر نہیں جا سکتا، اور اس دن کو اور اس کے گھر والوں کو شیطان یا کوئی اور بری چیز ستا نہیں سکتی۔ یہ 10 آیات اگر کسی مجنون پہ پڑھی جائیں تو اس کا دیوانہ پن دور ہو جاتا ہے۔
یہ کس نے فرمایا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے۔ پھر اسی طرح معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہود نے جادو کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں نازل فرمائیں جن کی وجہ سے جادو کا اثر زائل ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک لیا کرتے تھے، پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے سر، منہ اور تمام جسم پہ پھیر لیتے تھے، یعنی اپنا دم خود کرتے تھے۔ رات کو سوتے وقت پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ پھونک مار کے اور پھر اس کو جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے سارے جسم کو مسح کر لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی کو شیطان خواب میں ڈرائے تو وہ یہ دعا پڑھے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ وہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں اللہ کے پورے کلمات کے ساتھ اس کے غضب اور اس کے عذاب اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیطانوں کے وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں، اور یہ کہ وہ حاضر ہو میرے پاس۔ تو جب یہ دعائیں پڑھی جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی ان اثرات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ قرآن پاک بذات خود شفا ہے۔ اگر قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھا یا سنا جائے تو بہت اثر ہوتا ہے، اور خصوصاً آیت الکرسی کا سننا کثرت کے ساتھ، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ چیز بھی انشاءاللہ ایسی تمام شرارتوں اور شر اور مصیبتوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن مجید کو اتارا جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو قرآن پاک کا پڑھنا شفا اور رحمت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو وہ ایک عورت پر دم کر رہی تھی، تو آپ نے فرمایا عالجیہا بکتاب اللہ، اس کا علاج قرآن مجید سے کرو، یعنی قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھ کر اس پہ دم کر دو۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، چاہے جسمانی بیماری ہے، یا ڈپریشن ہے، یا خوف زدہ ہے، یا نظر کا شکار ہے، یا جادو کا شکار ہے، ایسے تمام لوگوں پر قرآن پاک کی آیات پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے۔ دم کا مطلب ہوتا ہے سانس، یعنی پڑھ کر پھر اس پہ پھونک مار دینا۔ اور پھر پھونک کس لیے ماری جاتی ہے؟ کچھ اڑانے کے لیے بھی ماری جاتی ہے نا، تو وہ ایک طرح سے ایک ٹوٹکا ہی ہوتا ہے اس اثر کو دور کرنے کا۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنا کیونکہ وہ شفا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن دم وہ کیا جا سکتا ہے جو شرک سے پاک ہو، جس میں شیطانوں سے یا فرشتوں سے یا اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق سے مدد مانگی گئی ہو، وہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جاہلیت کے دور میں دم کیا کرتے تھے، یعنی بیماروں کے علاج کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا اپنے دم مجھ پہ پیش کرو، دکھاؤ مجھ کو کیا پڑھتے تھے، اور ہر ایسا دم درست ہے جس میں شرک نہ پایا جاتا ہو۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جادو کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم شیئا من السحر قلیلا او کثیرا کان آخر عہدہ من اللہ، جس نے کچھ بھی سیکھا جادو میں سے، تھوڑا ہو یا زیادہ، اس کا معاملہ اللہ سے ختم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ حاصل کیا تو گویا اس نے اتنا جادو سیکھ لیا، اور جس قدر سیکھتا جائے گا اتنا ہی اس کی وجہ سے گناہ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ستاروں کا علم، ہاروسکوپ، ستارے کیا کہتے ہیں، سیکھنے میں، یقین کرنے میں، اس پر عمل کرنے میں، اس کو استعمال کرنے میں، اس کو پڑھنے میں، ایون اف یو ڈونٹ بلیو اٹ، تو یہ لغو چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ برائی جو ہوتی ہے اس کے قریب سے بھی گزرنے سے اس کا اثر آنے کا ڈر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو شخص گرہ لگاتے ہوئے پھونک مارے اس نے جادو کیا، اور جو جادو کرے اس نے شرک کیا۔ بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی کلام پڑھتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں، گرہ لگا کے اس میں پھونک مارتے ہیں، تو یہ جادو ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ گرہ لگانے کا مطلب ہے بندش کر دی، بند کر دیا، دل بند، نظر بند، خیال بند، رزق بند، شادی بند، بچے بند۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ کرتے ہیں، لیکن اثر جب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ ایکسٹریم یہ بھی ہے
کہ کچھ بھی ہو تو اسے جادو سمجھا جائے، ہر چھوٹی بڑی بات کو اثر کا نام دیا جائے۔ جی ہاں، یہ بھی ایک عام عادت ہے لوگوں میں کہ کسی کے تھوڑی سی بھی کوئی تکلیف ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے ٹھنڈ لگ گئی ہے یا میں نے اوور ایٹنگ کر لی ہے یا کوئی اوور ایگزرشن کر لی ہے، وہ فوراً کیا سوچنے لگتا ہے کہ مجھ پہ اثر ہو گیا ہے۔ تو ایسے توہمات کا بھی شکار نہیں ہونا چاہیے کہ چھوٹی بڑی تکلیف کو جادو کا نام دے دیا جائے۔ اس سے انسان جب توہم میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کی عمل کی صلاحیت اور اس کی کریٹیوٹی جو ہے وہ متاثر ہونے لگتی ہے۔ تو شیطان ہم کو عام طور پر یہ خیال دلاتا ہے کہ ہم ایسے وسوسوں کا شکار ہو جائیں تاکہ ہم کام نہ کریں۔ تو اگر کوئی ایسا وہم آنے لگے تو سب سے پہلے کیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، کل پڑھ کر خود اپنے اوپر پھونک لیں، اور وہ دعا پڑھے جو حضرت کعب الاحبار پڑھتے تھے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی اچھا کام شروع کرتے ہیں تو شر کی قوتیں آپ کے خلاف ہو جاتی، شیطان، انسان، مختلف طرح کے لوگ، وہ آپ کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے الٹا آپ سے بسا اوقات حسد کرنے لگتے ہیں، یا آپ کو بعض اوقات تھریٹ کرتے ہیں، بعض اوقات کچھ اور آپ کے ساتھ برا چاہتے ہیں، بعض اوقات اور کچھ نہیں تو بس ایسے ہی مشغلے کے طور پر، کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس کچھ کام نہیں ہوتا، ان کا صرف کام یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی کام کرے اس کے کام میں رکاوٹ ڈالے۔ تو ایسی تمام چیزیں پھر انسان کو خوفزدہ رکھتی ہیں، پریشان رکھتی ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خوف، توہمات اور وہم سے پناہ مانگی ہے۔ آپ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں تفکرات اور غم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کے دل میں غم جگہ پکڑ لے تو کوئی کام نہیں ہو سکتا، خوف جگہ پکڑ لے تو انسان بہت سی اپنی صلاحیتوں اور قوتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی اور پریشانی انسان کو بے وجہ کی لگ جائے جس کی کوئی حقیقت نہیں، محض وہم پر مبنی ہے، تو انسان بہت سے کارآمد اور مفید کام کر نہیں سکتا۔ اس لیے ان چیزوں سے انسان بچا رہے یا اس کا ذہن خالی رہے تو انسان اپنی جو پازیٹیو صلاحیتیں ہیں ان کو خیر کے راستے میں لگاتا رہتا ہے۔ اب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہوتی، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ مثلا کوئی شخص آپ سے حسد کر رہا ہے، آپ کس طرح اس کو پکڑ کے روکیں؟ بعض اوقات پتہ چل جاتا ہے تو چلیں آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کا غصہ غضب ٹھنڈا ہو جائے، لیکن بسا اوقات پتہ بھی نہیں چلتا، وہ دل ہی دل میں جل رہا ہوتا ہے اور پیچھے پیچھے جڑیں کاٹ رہا ہوتا ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیا کر رہا ہے۔ اب ایسے لوگوں کے خلاف آپ کیا دفاع کریں گے اپنا؟ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لیں اور دعا مانگ لیں، اور ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کر جو کر رہے ہیں اسے کرتے جائیں، کیونکہ وقت جو ہے وہ بہت قیمتی چیز ہے، وہ فکر اور پریشانیوں میں گنوانے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ بہت سی چیزوں کا علاج ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ تو مومن کے لیے دعا جو ہے وہ اسلحہ کی طرح ہے، الدعاء سلاح المؤمن۔ تو ہم اور اسلحہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، تو کم از کم دعا تو کریں کہ جس سے ہم شر کی قوتوں سے پھر نبٹ سکیں۔ اور تمام جنات شیاطین نہیں ہوتے، جنوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، کچھ نیک بھی ہوتے ہیں کچھ بد ہوتے ہیں، جیسے انسانوں میں۔ شیطان صرف جنوں میں نہیں ہوتا، شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، اور انسانوں کے شیطان جنوں کے شیطان سے زیادہ بدتر ہوتے ہیں۔ کسی لکھا کہ آج کل ایک ناول ہے ہیری پوٹر، بہت مشہور ہو رہا ہے بچوں میں، اس کا مرکزی کردار ایک جادوگر بچہ ہے اور اس کو ایک عرصے سے ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس ناول کو ایوارڈز بھی ملے ہیں اور اس پر فلم بھی بنائی گئی ہے، اس میں جادو کو پروموٹ کیا گیا ہے، غیر محسوس طریقے سے یہ کردار بچوں پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ یہ کردار ہو یا کوئی اور کردار، ظاہر ہے کہ لوگوں کے پاس کوئی حقیقت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو پھر وہ ایسی ہی چیزوں کا سہارا لیں گے۔ وہ ایک ہمارے اندر حص ہوتی ہے نا کہ ہم غیب کے بارے میں جانیں، ہے نا، ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے نا کہ ہمیں پتہ چلے کہ ان سین ورلڈ کیسی ہے، اور غیر محسوس طریقے سے یا سپر نیچرل طریقے سے کوئی کام کیسے ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس کچھ جنتر منتر ہوں جس سے دنیا کے حالات بدل جائیں، کچھ کام تو کرنا نہ پڑے، تو ہمیں ایسے کیریکٹر بھی پھر بہت پسند آنے لگتے۔ تو یہ کیریکٹر ہو یا کوئی اور کیریکٹر، کرنا ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو حقیقت کی تعلیم دیں، ان کے سامنے خیر اور شر واضح کریں، تاکہ اس کے مقابلے میں یہ یقینی علم ان کے سارے کانسیپٹس کو درست کر دے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یہ نہ پڑھو، یہ چھوڑ دو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، نہیں، انہیں یہ دے، یہ معیار ہے، یہ کرائٹیریا، یہ سٹینڈرڈ ہے، یہ اصل ہے، یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے۔ جب ان کو سچ کا پتہ چل جائے گا تو باقی ہر چیز کو رد کرنے کے لیے ان کے اپنے اندر ایک ایمان اور ایک جرت پیدا ہو جائے گی، پھر کوئی چیز ان پہ اثر انداز نہیں ہوگی۔ جب ایک ریزسٹنس انسان کے اندر بلڈ ہو جاتی ہے تو پھر
کوئی بھی وائرسز اس پہ اثر نہیں کرتے. لیکن اگر وہ بلڈ نہیں کریں گے اور صرف وائرسز سے جنگ کرتے رہیں گے تو آپ بیماری سے نہیں بچ سکتے. ٹھیک ہے نا؟ جب سب کچھ اللہ کے اختیار میں تو جادو کا عمل کیسے ہو جاتا ہے؟ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خیر اور شر دونوں رکھے اور دونوں کو آزادی دی ہے نا، آزادی اچھا کرنے کی بھی اور برا کرنے کی بھی، تاکہ اچھے لوگوں کو اچھائی کا فائدہ ملے اور برے لوگوں کو ان کی برائی کی سزا ملے. اگر یہ آزادی نہ ہوتی، یہ چوائس نہ ہوتی، پھر تو جنت اور دوزخ بھی نہ ہوتی، ہے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی کہ میں لوگوں کو چوائس دوں تاکہ پھر دیکھا جائے کہ لوگ خود کیا کر کے آتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب